ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر شاہد اقبال۔ آج میں آپ کو ایسے مریض جن کے پخانہ میں غیر ہضم شدہ خوراک کے اعضاء خارج ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ معلومات دوں گا۔ اس مرض میں ہوتا یہ ہے کہ مریض نے جو خوراک کھائی ہوتی ہے وہ صحیح طرح ہضم نہیں ہوتی، اور وہ جس طرح کھائی ہوتی ہے اسی طرح ہی پخانے کے ساتھ خارج ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا بر وقت اور صحیح علاج نہ کیا جائے تو پھر بہت سارے مسائل مریض کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلی دوائی ہے چائنا، اس کو سنکونا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بہترین دوائی ہے ایسے مریضوں کے لیے جن کے پخانہ میں انڈائجسٹڈ فوڈ پارٹیکلز آتے ہوں یا خوراک صحیح طرح ہضم نہ ہوتی ہو۔ تو یہ اس کی خاص علامت ہے، اور اس کے مریض میں خون کی کمی بھی پائی جاتی ہے، اور یہ ملیریا کے بخار میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ دوسری دوائی ہے فیرومیٹ، اس کو 30 طاقت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، 200 میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس دوائی کی جو خاص علامات ہیں وہ دو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مریض کے جو سٹول ہوتا ہے اس میں انڈائجسٹڈ فوڈ پارٹیکلز آ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری جو اس کی اہم علامت ہے وہ یہ ہے کہ مریض جب کھانا کھا رہا ہوتا ہے یا پانی پیتا ہے تو کھانا کھانے کے دوران یا پانی پینے کے دوران اس کو فوری طور پر پخانے کی حاجت ہوتی ہے، اور اس کو کھانا چھوڑ کر واش روم جانا پڑتا ہے، یا کھانا کھانے کے فوراً بعد بھی اس کو واش روم کی حاجت ہوتی ہے، اور جو خوراک کھائی ہوتی ہے وہ ایسے ہی خارج ہو جاتی ہے۔ تیسری دوائی ہے ایلو بھی اسی مرض میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایلو کے مریض میں جو مریض کا جو مقعد کا جو اسفنکچر ہوتا ہے اس کی کمزوری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پخانے کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، اور مریض کو جب پخانے کی حاجت ہوتی ہے یا گیس خارج ہوتی ہے تو اس گیس کے ساتھ ہی مریض کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ گیس کے ساتھ ہی سٹول بھی خارج ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اس دوائی کی خاص علامت ہے، کیونکہ یہ ایلو جو ہے یہ ڈائریا میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور ڈائریا میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کا پخانے کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا اور وہ کپڑوں میں خارج ہوتا ہے گیس کے ساتھ۔